من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولی خلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین والمظلومین واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وقال الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله عظيم حكيم. درود پڑھیں محمد گزشتہ شب کی طرح آج بھی میں نے سورہ حدید کی آیت کی تلاوت کی ہے جس کا کل ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج آخری اور تیسرا پروگرام یہ میں نے نتیجہ اپنی گفتگو سے لینا ہے. جوانوں کی خواہش تھی کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا تعین کریں غیبت امام زمانہ اور انشاءاللہ خصوصاً ظہور کی زمینہ سازی کے لیے جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے اس موضوع پر بات. یہ موضوع 1250 سال سے ہمارے درمیان مطرح ہے. 1250 سال سے یعنی جب غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے اس کے بعد سے ہی ائمہ کے ماننے والے خصوصاً شیعان حیدری کرار جنہیں آپ اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں انہوں نے اس موضوع پر کام شروع کر دیا کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے امام کے ظہور کے لیے. یہ موضوع 1250 سال پرانا ہے. ہر سال نہیں، میرا خیال ہے سالوں کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم ان پورے 1200 سالوں میں انشاءاللہ مسلسل تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تو طبعی مسئلہ ہے. طبعی مسئلہ ہے کہ بھائی سال گزر رہے ہیں تو یقیناً ہم آگے ہی بڑھ رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے تو یقیناً ہم آگے ہی بڑھ رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آمادگی اور تیاری ہے اس اعتبار سے بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو پچھلی دفعہ سے زیادہ، پچھلے سالوں سے زیادہ، پچھلی صدیوں سے زیادہ میرا خیال ہے ہم اپنے آپ کو آمادگی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور یہ آخری 50 سال، 40 سال، 45 سال سے کچھ تھوڑے سے زیادہ، یعنی 1979 کے بعد سے، انقلاب اسلامی ایران کے بعد سے ہماری یہ اسپیڈ کئی گنا زیادہ ہو رہی ہے اپنے امام کے ظہور کے لیے انشاءاللہ. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی میں دوبارہ اس کا ترجمہ، کیونکہ آج میں نے اسی آیت سے اور انشاءاللہ اسی موضوع پر کے جو جوانوں کی خواہش ہے اپنے موضوع کو مکمل کرتے ہوئے، جسے میں عبادت کے اجتماعی پہلو کی طرف اشارہ کر رہا تھا، ان 2-3 موضوعات کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کسی نتیجہ تک پہنچائیں. درود پڑھیں محمد و آل قرآن کی آیت نے کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے رسولوں کو کھلی ہوئی چیزوں کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے. کھلی اور بینات سے مراد ہم نے کوئی ٹپیکل فلسفی بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے کوئی ٹپیکل انہیں منطقی بنا کے نہیں بھیجا. ہم نے مشکل باتیں ان کو کرنا نہیں سکھائیں کہ جاؤ مشکل باتیں کرو. ہم نے بینات کے ساتھ بھیجا ہے، بڑی واضح چیزوں کے ساتھ، کھلی ہوئی چیزوں کے ساتھ، آسان جو اس زمانے کے عام انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے. اس زمانے کے ہر نبی اپنے زمانے میں، یہ بھی روایت ہے کہ ہم جو انبیاء ہیں نکلم علی الناس معاشر الناس نکلم علی قدر عقولہم، ہماری
ائمہ انبیاء فرماتے ہیں ہماری تخلیقی کچھ ایسی ہوئی ہے، ہمیں تیاری کچھ ایسے کیا گیا ہے کہ ہم معاشر الناس، جو عوام الناس ہوتی ہے، اس سے اللہ قدر عقولہم گفتگو کرتے ہیں، جو ان کی عقل جہاں تک پہنچتی ہے ہم وہاں تک کی بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے۔ کوئی کسی زمانے کا انسان اپنے نبی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں وہ یہ تو کہہ سکتا ہے آپ اتنی آسان آسان باتیں کیوں کرتے ہیں، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے آپ اتنی سادہ سادہ باتیں کیوں کرتے ہیں، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ منطق استعمال نہیں کرتے، بہت زیادہ فلسفی باتیں نہیں کرتے، بڑی آرڈنری سی باتیں جو عام فہم میں بھی آ جاتی ہیں، آپ سادہ سادہ باتیں کیوں کرتے ہیں، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مشکل باتیں کیوں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ، آسان آسان کھلی ہوئی چیزوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ساتھ ساتھ ہم نے کتاب بھی دی ہے انبیاء کو، اور میزان یعنی حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار، آپ اس کو میزان کہتے ہیں۔ ہم نے میزان بھی دیا، کتاب بھی دی، اور بینات بھی دی ہیں۔ کیوں دی ہیں؟ یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، آپ نے دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، انبیاء کو دی ہیں، میرے اور آپ کے لیے دی ہیں۔ کیوں دی ہیں؟ فوراً اللہ نے نتیجہ بھی دیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان، ناس، لوگ، عام عوام، یقوم قیام کرے، قائم کرے، قیام کرے ٹھیک نہیں ہے، قیام نہیں کرے، قائم کرے، وجود میں لے کر آئے، قائم کرے کیا؟ بالقسط، عدل و انصاف۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ یعنی عام لوگ عدل و انصاف کا قیام، قرآن کی آیت کہہ رہی بالکل۔ کیا مطلب؟ تو پھر انبیاء بھی تو اسی لیے آئے کہ عدل و انصاف کا قیام کریں، ائمہ بھی تو اسی لیے آئے کہ عدل و انصاف کا قیام کریں۔ اور آپ نے یہ اتنا بڑا کام جو اللہ نے انبیاء اور ائمہ کے لیے رکھا ہوا وہ انسانوں کو دے رہے ہیں؟ کہا جی بالکل، اب ہم یہ کام انسانوں کو دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہماری شخصیات بڑی بڑی ہیں، یہ کہا یہ صرف ڈائریکشن دینے والی شخصیات ہیں، یہ تمہاری ہدایت کر کے تمہیں آگے بڑھانے والی شخصیات ہیں۔ انہیں اگر تم فرض کرو تم سب کے سب ایمان لے آؤ، نہیں، تم سب کے سب کافر ہو جاؤ، آیا اللہ کی ذات پہ کوئی اثر پڑے گا؟ سوال۔ اللہ کی ذات پہ کوئی اثر؟ بڑی عجیب عجیب روایت ہیں، کہتے ہیں یہ کائنات چھوڑے، اس طرح کی جتنی ہی کائنات بنتی چلی جائیں، اللہ پر ان کائنات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ روایت ہے اللہ پر ان کائنات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ کے جبروت میں، اللہ کی ملکیت میں، مالکیت، بینک بیلنس ہوتا ہے نا آپ کا بڑھتا ہے، آپ کے پاس 100 روپے تھے، بزنس اور اچھا ہو گیا، 200 روپے ہو گئے، آپ کہیں گے یار میری ملکیت میں اضافہ ہوا ہے۔ آیا یہ ساری کائنات بنانے کے بعد کیا اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ملکیت میں اضافہ ہوا ہے؟ نہیں جی، اللہ کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اچھا اب آپ کافر ہو گئے، اللہ پر کوئی اثر پڑے گا؟ آپ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اللہ پر کوئی اثر پڑے گا؟ آگے آتے ہیں، مولا کائنات کا بہت بھرپور ساتھ دیا جاتا اور علی کا ساتھ نہیں دیا، بھرپور ساتھ دیا جاتا اور علی کا ساتھ نہیں دیا، علی پر کوئی اثر پڑے گا؟ علی کی ذات پہ کوئی اثر نہیں۔ مولا کائنات کا اپنا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، وَمَسْتَحْشَاءَ تو استعمال کیا ہے، کہا مجھے وحشت نہیں ہوگی دونوں چیزوں کا گمان کر کے، ایک یہ کہ بہت سارا مجمع علی 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 کرتا رہے، تب بھی مجھے کوئی مجھ میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور سب لوگ علی سے منہ پھیر لیں تب بھی علی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اصل میں یہ پر کیا ہے بھائی، یہ سب چیز میرے اور آپ کے لیے ہے، میں اور آپ کیا بن رہے ہیں، اصل موضوع یہ ہے نہ یہ کہ ہم کہیں کہ ہم نے کوئی احسان کیا اللہ پہ مسلمان ہو گئے، ہم نے احسان کیا، ہم بائیمان ہو گئے، ہم نے بڑا احسان کیا، قرآن پڑھتے ہیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم نے بڑا احسان کیا۔ نہیں بھائی، یہ تم کچھ بھی اللہ پر احسان نہیں کر رہا ہے۔ میں ایمان لے آیا ہوں، علی کی ولایت کا انکار کیا، میں نے اقرار کر لیا ہے، اب میں بھی جو ہے وہ صاحب ولا ہوں، اب میں بھی صاحب امامت ہوں، علی پر احسان کیا ہے۔ آپ نے علی پہ کوئی احسان، اللہ نے آپ کو بندہ بنایا، اس قابل بنایا کہ اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ پر آپ کا احسان نہیں ہے، یہ اللہ پر آپ پر اللہ کا احسان ہے، نہ کہ آپ کا اللہ پر احسان ہے، یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ آپ نے علی کو مانا، یہ علی کا آپ پر احسان ہے، نہ کہ آپ کا علی پر احسان ہے۔ اگر یہ 2-3-4 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں
ایک دو مثالیں اور دیتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، انسان کو کیوں اللہ اس قدر با اختیار اور قابل بنانے کے وسائل فراہم کر رہا ہے کہ اب اس کے ذریعے سے عدل و انصاف کا قیام ہونا ہے. یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، لیکن مثال کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے. تاریخی واقعات. ایک اور پہلو عبادت والا، ذرا اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں، پھر یہ مثال اور ذرا زیادہ واضح ہو جائے گی. آپ کے علم میں ہے، میں بات چلیں شروع ہی جس رسول کی آپ امت ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ وقت بہت لگ جائے گا. وہیں کی ترتیب بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن میں نے اس کو بڑا خلاصتاً پہلی گفتگو میں کہہ دیا تھا کہ جو باتیں امپورٹنٹ ہیں گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی اور گزشتہ انبیاء کی آسمانی کتابوں میں بھی جو بات امپورٹنٹ ہے وہ سب کی سب اللہ نے قرآن کے اندر محفوظ کر دی ہے. اس کو بالکل مطمئن ہو جائے گا. آپ ہی سمجھیں گے تورات پڑھوں گا تو میرے علم میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، تو میں کہوں گا غلط فہمی ہے آپ کو. تورات کی کوئی امپورٹنٹ بات تھی تو وہ اللہ نے قرآن میں جمع. انجیل پڑھوں گا نا تو بڑا صاحب انجیل ہو گیا، ہو سکتا ہے صاحب علم ہو جاؤں، میں کہوں گا جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی بات انجیل میں کام کی تھی تو اللہ نے اس بات کا خلاصہ قرآن کے اندر. انبیاء کی تاریخ پڑھوں گا سب کی الگ الگ، صاحبان علم ہو جاؤں گا، میں آپ سے کہوں کوئی بہت بڑا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. جتنا ایک نبی کے بارے میں امپورٹنٹ باتیں ہو سکتی تھیں آپ کی ہدایت کے لیے، اللہ نے اسے قرآن میں جمع کر دیا. اس لیے اس کو آخری کتاب کہہ کے آسمانی تمام کتابوں کا اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کا خلاصہ کہتے ہیں اس قرآن کو جو آپ کے پاس کتاب ہے. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اس کا نزول آپ کو معلوم ہے تدریجن ہوا ہے. کیا مطلب تدریجن؟ یعنی قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، عربی میں دو لفظ استعمال ہوئے، انزلنا بھی ہے، نزلنا بھی ہے. انزل القرآن بھی ہے، نزل القرآن بھی ہے. انزل جب ایک ہی دفعہ میں پورا قرآن نازل ہو جائے اسے کہتے ہیں انزل، انزال. لیکن اگر تنزیل کا لفظ آئے تو تدریج ہوتی ہے، یعنی کچھ کر کے کچھ کر کے کچھ کر کے. ہاں قرآن انزلہ بھی ہے اور نزلہ بھی ہے، یعنی انزال بھی ہے اور تنزیل بھی ہے. وہ کیسے؟ کہا کہ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن، قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن انزال ہے ماہ رمضان میں، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. کیوں اتنی قیمتی ہے؟ کیونکہ پورا قرآن ایک ساتھ قلب رسول اللہ پر نازل ہوا. لیکن لیکن تنزیل بھی ہے. تنزیل کیوں ہے؟ تنزیل قرآن یہ ہے کہ جب جہاں جس موضوع کی حاجت پیش آئی، ضرورت پیش آئی، وہ آیت اللہ نے اتار دی آپ کے سامنے. بقیہ پورا قرآن، بقیہ نہیں بلکہ پورا ہی قرآن ایسے نہیں اترا ہے کیا کہ جب کوئی کیفیت، کوئی ایک شان نزول بنتی تھی، کوئی ایک امپورٹنٹ موضوع بنتا تھا، کہیں ضرورت پڑتی تھی کہ یہاں پر جواب دیا جائے، کہیں ضرورت پڑتی تھی کہ بھئی یہ مسئلہ ٹک گیا ہے، اس کو حل ہونا چاہیے، کہیں رسول اللہ کو سپورٹ کی ضرورت پڑی ہے، کہیں رسول اللہ کو ضرورت پڑی ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کی پیچھے سے کمر تھپتھپائے. تو پتہ چلا کہ یہ پوری تنزیل قرآن کی مشتمل ہے زیادہ تر جب کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی سوال، کوئی مشکل، کوئی بھی جگہ ایسی کہ جہاں اللہ نے ضروری سمجھا کہ یہاں پر اپنے نبی کی رہنمائی کریں، فلاں آیت اتری، فلاں بات آئی آپ کے سامنے. آپ ساری شان نزولیں پڑھ لیجیے قرآن کی تو پتہ چلے گا کہ شان نزول کے بغیر قرآن کی کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی، شان نزول کے ساتھ. اس کو آپ کہتے ہیں تنزیل.
یعنی آہستہ 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 کر کے 23 سال میں پورا قرآن مکمل ہوا، جبکہ قلب رسول اللہ پر شب قدر میں پورا قرآن نازل ہوا۔ یہاں پر ایک بات نقطہ بھی ہے، جو آپ سورہ قدر کو جب پڑھتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ جو تنزلو ہے نا، یہ تنزلو بڑی امپورٹنٹ بات ہے عربی کے اعتبار سے۔ یہ کنٹینیوس ہونے پر عربی کا یہ جملہ تنزل، یہ کنٹینیوس کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی حال اور استقبال پہ، ماضی پہ نہیں۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کر دیا وہ ختم ہو گئی بات، اب یہ کبھی بھی آئندہ آگے یہ قرآن بار بار نازل نہیں ہو رہا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ اتفاقاً شب قدر، ہر ماہ رمضان میں جو شب قدر آتی ہے، یہ قرآن مسلسل نازل ہوتا ہے، تنزلوں سے ہی ہے۔ اسی سورہ قدر کے اندر ہی بات چھپی ہوئی ہے، پڑھیں جا کے تفسیر کو، جو انشاءاللہ سب سے مناسب اور منظم تفسیر آپ کے زمانے کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ کافی سالوں تک رہے گی، وہ تفسیر میزان ہے۔ آپ تفسیر میزان میں اگر موقع ملے ضرور دیکھے گا، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ قرآن ایک ہی بار نازل ہو کے ختم نہیں ہو گیا، بلکہ انشاءاللہ اگر قابلیت انسان کے اندر ہو، اگر انسان کے اندر قابلیت ہو کہ اس پر آیات کا نزول ہو، تو یہ قرآن ہر سال ماہ رمضان کی شب قدر میں اس انسان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ دلیل بنائی ہے علماء نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف نے، کہ وہ حوصلہ، وہ ظرفیت، وہ پاک دامنی، وہ عقل، وہ وجدان، وہ سینہ کشادہ، وہ آپ کے درمیان موجود ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم اسے ہر سال مسلسل قرآن کو نازل کرتے ہیں، نہیں کہا نازل کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، مسلسل نازل ہوتا رہتا ہے قرآن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی حجت امام زمانہ کے وجود پر، بہت بڑی دلیل امام زمانہ کے وجود پر یہ ہے کہ کوئی ایسا ظرف ہے کہ جس پہ ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے، وہ ظرف امام کا ظرف ہے جس پر ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہے، وہ اس طرح کی ظرفیت رکھنے والی شخصیت ہے، بالکل ہے۔ اور ہمارے لیے جتنا آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے چلے جائیں، آپ جتنا اپنے آپ کو امام سے نزدیک کرتے چلے جائیں، آپ جتنا اپنے آپ کو صاحب ظرفیت کرتے چلے جائیں، پتہ چلا ہے کہ آیات کا نزول آپ کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، یہ جو کہا کہ 1000 کیا کہا، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے کیا چیز، ایک رات۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے تم تھوڑی سی اپنے اوپر محنت کرو اور تم پر قرآن کی کسی آیت کا نزول ہو جائے۔ یہ قرآن کا نزول ہو جانا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہا کہ یعنی تم بھی صاحب ہدایت ہو جاؤ۔ کون سی صاحب ہدایت؟ ارے وہ جس کے لیے یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہے، تم ہو سکتا ہے اس منزل پر پہنچو اس طرح سے ماہ رمضان۔ لیکن پریکٹس تمہیں وہ کرنی ہوگی، انداز تمہیں وہ اپنانا ہوگا کہ جو خدا نے اس ماہ رمضان کو خوبصورت انداز میں منانے کا تمہیں حکم دیا ہے، اور پھر اپنی شب قدر کو آخری راتوں میں لے گئے۔ کیونکہ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے نا، آپ نے بھی دیکھا دنیا میں جو ایکسرسائز انسان کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، وہ کرتا تو شروع ہلکے سے ہے، لیکن بعد میں لوگ کہتے رہتے ہیں ابھی تم کیونکہ 5واں دن ہے تو اتنا کر لو، 8واں دن ہے اتنا کر لو، 10واں دن ہے اتنا کر لو، اب کیونکہ 15 دن ہو رہے ہیں تو اب اتنا کر لو، اب 20 دن ہو گئے ہیں، اب تم قابل ہو گئے ہو، تمہارا انشاءاللہ اسٹیمنا بہتر ہو گیا ہے، ابھی تک تم اتنی مرتبہ کرتے تب اتنی مرتبہ کر لو۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان تدریجاً کسی قابل ہوتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا، اہل بیت نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو بہترین مرحلے میں داخل ہونے کا وقت ہے نا تمہارے لیے، ہم نے اس کو رکھا ہے آخری 10 شبوں میں، اور ہم نے قرآن کے نزول کو بھی آخری شبوں، تاکہ تم ایک پریکٹس، اور آپ انسان کو دیکھیں
پہلا دن انسان کا، دوسرا دن انسان کا، روڈوں پہ پتہ چل جاتا ہے. سڑکوں میں دیکھیں ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے آدمی اچھل اچھل کے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ پورے دن کا بھوکا ہوتا ہے بیچارہ، اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تو مجھے ہو کیا رہا ہے. وہ اس بھوک کا ریئیکشن دکھا رہا ہوتا ہے. جھگڑا گھر میں ہو جائے تو بھی ایسے ہی، باہر ہو جائے تو بھی ایسے ہی. لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کو 17واں دن، 16واں دن، 18واں دن دیکھیں تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے اللہ نے ایک حیوانیت ہوتی ہے، اس کی جگہ پہ روحانیت کو بھر دیا ہے. یہ اللہ کا کمال ہے. اسی لیے اللہ نے ماہ رمضان کو ہمارے اختیار میں نہیں رکھا، یار چاہو تو روزہ رکھو چاہے تو روزہ نہ رکھو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہا بھائی واجب کر دیا ہے تم پر روزہ جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر. اچھا یعنی اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کیا سب کہاں؟ یہ ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جو گزشتہ قوموں پر بھی اسی طرح واجب تھی جیسے تمہارے لیے واجب قرار دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، خالق اللہ ہے، اس نے اس ایک عبادت کے ذریعے سے آپ کو آخری دنوں اتنا خالص کر لینا ہے کہ اگر آپ پر قرآن نہ بھی اتر رہا ہو لیکن آپ کو پھر بھی قرآن کسی اور کے قلب پہ اترتا ہوا نظر آنا چاہیے. اللہ آپ کو اس قابل بنانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اس قابل بنانا چاہتا ہے. یہاں تک کی بات ہماری اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ جب اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان نبی، بعنوان پیغمبر، بعنوان رسول، مبعوث، بعثت 40 سال پورے ہوئے. اب جب آپ آغاز کر رہے ہیں نا اپنی نبوت کا، آپ کو پتا ہے 40 سال سے پہلے آپ کو نبی نہیں کہہ رہے، ہاں امین کہہ رہے ہیں، ہاں صادق کہہ رہے ہیں، یہ تو معروف ہو گیا امین اور صادق. میرا خیال یہ ہے کہ جتنی بھی اس وقت کی اچھی صفات تھیں وہ سب رسول اللہ کی ذات میں موجود آیا نا. شہرت ہو گئی کہ آپ امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں، لیکن یہ بڑی کلیئر ہے کہ جو بھی صفت اس وقت اچھی کہلاتی ہوگی وہ ساری رسول اللہ کی ذات میں موجود. یعنی وہ باحیا بھی تھے، یعنی وہ جھوٹ بولنے والے بھی، وہ غیبتیں کرنے والے بھی، وہ تہمتیں لگانے والے بھی، یعنی جو بھی آپ اس وقت کی بری اور اچھی صفات کہیں، بری سے بچے ہوئے تھے اور اچھی رسول اللہ کی ذات میں موجود. شہرت ان دو کی ہو گئی. اب جب اللہ نے اپنے نبی کو اس معاشرے میں اتنا پاکیزہ کر لیا، اتنا پختہ ہو گئے اور اتنی شہرت ہو گئی، پھر کہا کہ اب کہیے آپ اس قوم کے لیے بحیثیت نبی تشریف لائے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی آ گئی. اور آپ اس کے بعد اب میری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا رسول اللہ نے معاشرے میں جانے کے بعد یہی جملہ کہا کہ بھائی جو پہلی وحی آئی ہے، آؤ جمع ہو جاتے ہیں، تم کون بت پرست ہو آ جاؤ، تم کون ہو عیسائی ہو آ جاؤ، تم یہودی آ جاؤ. کوئی ابھی تو مسلمان نہیں ہے نا، ابھی تو مسلمان وہ اصطلاحی مسلمان نہیں ہے. میں لغوی مسلمان کی بات نہیں کر رہا جسے لغت میں مسلمان کہتے ہیں، میں اصطلاحی مسلمان کی بات کر رہا ہوں جسے رسول اللہ کی امت کہا گیا. بظاہر ابھی کوئی مسلمان نہیں ہے، سب کو بلایا. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہیں آپ نے یہ پڑھا ہو تو مجھے بتائیے گا، کہیں سنا ہو تو بھی بتائیے گا کہ یہ فرمایا ہو کہ بھائی پہلی وحی مجھ پر آ گئی ہے، آ جاؤ میں تمہیں سناتا ہوں، اقرا بسم ربک الذی خلق. کہیں آپ نے اگر یہ سنا ہو؟ بالکل ایسا نہیں ہے. دعوت کیسے شروع ہوئی؟ اسلام کی دعوت کیسے شروع ہوئی؟ اللہ کے دین کی طرف بلایا کیسے جا رہا ہے؟ یہ دعوت رسول اللہ کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوئی ہوئی ہے، جو وہ اپنے کردار سے لوگوں کے کردار کو دے رہے تھے. ذرا میری بات سمجھیے گا. یہ جو کانسیپٹ ہے نا، جیسے ہی معصوم آئیں گے ہم سب دیندار ہو جائیں گے، امام کہیں گے آؤ چلے مکے، ہم سب چل پڑیں گے، یوں رخ کیا مکے پہنچ گئے. ایسا نہیں ہونے والا، نہیں ہونے والا ایسا. وہی امام کا ساتھ دیں گے جو امام کی غیبت میں ویسا وقت گزار رہے تھے جیسے امام کے حضور میں گزارنا چاہیے. ان کے لیے کہا گیا ہے دعائے عہد کے اندر کہ کفن کے بند ٹوٹ جائیں گے، کہاں حائل ہو جائے موت، بینی و بینکم، ہمارے درمیان موت حائل ہو گئی ہے.
لیکن جیسے ہی آپ کا ظہور ہوگا ہماری قبر کھل جائے گی، ہمارے کفن کے بند ٹوٹ جائیں گے، ہمارے ہاتھ ظاہر ہو جائیں گے، اس میں ایک تلوار ہوگی جو میرے ہاتھ میں ہوگی۔ عجیب ہے، جبکہ آپ کو تو ہم نے جب دفنایا تھا لکڑی لگائی تھی ایک، وہ بھی بیری کی، آپ جب نکلے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ کہاں پریشان ہو رہے ہیں؟ ان چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب تو بڑی معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ جیسا اتنا خوبصورت وجود جس کا پہلے کہیں کسی جگہ پتہ ہی نہیں تھا وجود میں آ سکتا ہے، آپ ایک تلوار قبر میں کیسے آئی کسی مجاہد کے پاس، اس پر حیران ہو رہے ہیں؟ بھائی آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ ابھی تک اللہ کو نہیں پہچانے، آپ اپنے خدا کو پہچانے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں لیکن اللہ نے چھپا بڑی خوبصورتی کے ساتھ موضوعات کو تاکہ تمہارے ایمان کو پہچانا جا سکے۔ بڑی اچھی بات کہی اس کے اوپر۔ مولا کائنات کا خطبہ ہے قاسیہ کے نام سے 190، اگر آپ نہج البلاغہ جو ترجمہ ہوئی مفتی جعفر حسین صاحب کی اگر اس کو اٹھائیں تو وہ خطبہ نمبر 190 ہے۔ ذرا جا کے اس میں یہ جو میں بات کر رہا ہوں دیکھیے گا، لکھی ہوئی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ یہ چاہتا ہوتا کہ نہ صرف فرشتے سارے بلکہ بعد کے سارے انسان بھی آدم کو سجدہ کریں تو وہ آدم کو مٹی کے بجائے کسی ایسی دھات سے بنا دیتا، کسی ایسی مثلا نور، جو بھی زیادہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ شاید زمین مٹی جو ہے وہ ذرا مقام اس کا نیچے کا ہے، نور کا مقام اوپر کا، ہماری سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو اللہ اپنی اس مخلوق کو جس میں اپنی روح پھونکنی ہے کسی ایسے مٹیریل سے بنا دیتا کہ جس کی وجہ سے ہر آدمی انہیں سجدہ کرتا، تو یہ اللہ کے لیے آسان تھا۔ لیکن اللہ نے بھائی رسول اللہ جب لوگوں کے درمیان چل رہے ہوتے تو ان سے نور پھوٹ رہا ہوتا، فرض کر لیں، تو آیا سب کے لیے آسان نہیں تھا کہ اس رسول کو سجدہ کریں، اس رسول کی اتباع کریں، اس رسول کا ساتھ دیں؟ سب کے لیے ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ پھر تمہاری عقلوں میں یہ بات آئے کہ اس رسول کی اتباع کرنی ہے۔ میں انہیں بہت ہی سادہ رکھوں گا، حکم دوں گا کہ ان کی اتباع کرو، دیکھتا ہوں کتنے لوگ تم میں سے اتباع کرتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آدم کو مٹی سے بنا دیا، اب یہی بالکل سمجھیے گا اس بات کو۔ اب رسول آئیں، آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیمات کے بعد سے لوگوں میں تبدیلی نہیں، لوگوں کی دلوں کی تبدیلی پر رسول اللہ نے بہت عرصے سے کام شروع کیا ہوا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے آنے کے بعد آپ میں تبدیلی آئے گی اور پھر آپ امام کے ساتھی بنیں گے، تو میرا خیال ہے کہ آپ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ کو 11 ائمہ کی تعلیمات کے ذریعے سے بتا دیا گیا مومن کہتے کسے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو 11 ائمہ کی تعلیمات کے ذریعے سے بتا دیا گیا مومن کہتے کسے ہیں۔ آپ کو 11 ائمہ کی تاریخ اور سیرت سے بتا دیا گیا مومن کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو عریضے لکھنے کے وقت تو ہم 17,000 سے بھی آگے نکل جائیں، عریضے لکھنے نا، لیکن امام آئیں تو ہم عبید اللہ سے گھبرا کے گھر سے ہی باہر نہ نکلیں۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے نہیں، ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے نہیں، ہوا ہے۔ کیا آپ کو بلا نہیں؟ یہ تو کوفہ تھا نا، مدینے میں تو بہرحال مدینے لگتا ہے کوفے سے زیادہ مدینے کی بری حالت ہے۔ آپ یہاں پر مدینہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں اور رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابی جنہوں نے دیکھا تھا کہ یہ حسن اور یہ حسین ہے، جنہیں رسول اللہ بازار میں بھی اپنے کندھے پر لے کے گھومتے تھے۔ بازار میں کندھے پہ لے کے گھومنا، میں کہتا ہوں یہ صرف سننے کی حد تک ٹھیک ہے، ورنہ آپ ذرا پریکٹیکل سوچیں۔ آپ کے علاقے کے پیش امام نہیں، ایک بڑے عالم دین مولانا شہنشاہ نقوی کل روڈ پر آئیں اور ان کا پوتا ان کے کندھے پر ہو، ان کا نواسا ان کے کندھے پر ہو، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کہیں گے کیا ہو گیا مولانا، اچھے خاصے شریف آدمی تھے، کہاں پوتے کو لے کے گھوم رہے ہیں، وہ بھی کندھے پہ ابا قبا لگائی ہوئی ہے، پوتے کو لے کے گھوم رہے ہیں۔
بھائی یہ کام رسول اللہ کو کرنا تھا بازار میں تاکہ ان کو پتہ چلے حسن اور حسین کی اہمیت کیا ہے. لیکن آپ لوگوں کی حالت دیکھیے, سب بھول گئے یا اپنے آپ کو ایسا شو کیا کہ جیسے ہمیں یاد نہیں. دونوں باتوں میں سے کوئی بھی رکھ لیں, یا جاہل یا تجاہل, یا جانتے نہیں تھے یا شو کیا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم. تجاہل بھی ہو سکتا ہے نا, تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے نا اس کو آپ کے. اب رسول اللہ کی تعلیمات نہیں جناب, اکثر انہی لوگوں نے رسول اللہ کو قبول کر لیا, اکثر انہی لوگوں نے رسول اللہ کو قبول کر لیا یا جنہیں پتا تھا کہ آپ امین اور صادق ہیں, یا جنہوں نے سنا ہوا تھا کہ آپ امین اور صادق ہیں. اور یہ جو زیادہ تر لوگ ابھی تازہ تازہ آپ کو ملنا شروع ہوئی, سب آپ کے مخالف ہونا شروع ہو گئے, نہیں مانتے. اور میں نے آپ سے کہا کہ پہلی بات جو رسول اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ نہیں تھی, وہ بڑا آسان سا جملہ تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ. جھگڑا یہاں شروع ہوا ہے, یہیں سے شروع ہوا ہے. انہوں نے کہا اگر ہم نے کہہ دیا کوئی خدا نہیں سوائے ایک کے تو ہمارے بتوں کا کیا ہوگا؟ کہا بھائی جب کہہ تو دیا کوئی خدا نہیں سوائے ایک خدا کے, تمہارے بت گئے جہنم میں. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہم آپ کے دین کو قبول کر لیتے ہیں لیکن آپ صرف نماز کی پابندی ہٹا دیجئے. رسول اللہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا چلیں, کیونکہ عادت پڑے گی ہم کو تو شراب پینے دیں, اللہ کو قبول کر لیتے ہیں. رسول اللہ نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اور کوئی عبادت ہم پہ نہ رکھیں, اللہ کو قبول کر لیتے ہیں. اب پتہ چلا کہ یہ لا الہ جو پہلا کلمہ ہے, اس کلمے کا پہلا جز ہے, یہ تو بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ تم بتوں کو نہیں پوجو, یہی کہہ رہا تھا کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤ, یہ کہہ رہا تھا. اور ہماری تو عادت پڑی ہوئی تھی, ہماری تو عادت پڑی ہوئی تھی. ہم نے تو اپنے یعنی اس مفہوم کو, دیکھیے میں بڑی سمپل بات کرتا ہوں, اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں یہ والا کلمہ اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ اچھا آیا ہوا تھا. دوبارہ میں دونوں کے لیے جملہ کہتا ہوں, من کنتو مولا فہذا علی مولا کے لیے بھی میں یہی کہتا ہوں, اور لا الہ الا اللہ کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ دو بڑے جملے ہیں, اسلام کی دو بڑی بنیادیں, ایک یہ اور ایک وہ, لا الہ الا اللہ اور قولوا, اور دوسرا من کنتو مولا فہذا علی مولا. دونوں کا مسئلہ یہی تھا کہ یہ دونوں باتیں اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں ہمارے زمانے کے لوگوں سے زیادہ آئے گی تھیں. ہم نے تو کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہیں اور اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی بھی کریں. اس زمانے کے لوگوں کو پتہ تھا یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو ہمیں پھر اپنی خواہشات سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا, کیونکہ واضح بات ہو رہی ہے کہ پھر سوائے اللہ کی بات کی کسی اور کی بات نہیں ماننی, سوائے اللہ کے کسی اور کی بات. یہ لا الہ الا اللہ بڑا خطرناک مفہوم ہے بھائی. اور یہ اگر خالی اتنا ہی تھا کہ زبان سے کہو لا الہ الا اللہ مسلمان ہو جاؤ, تو پھر اتنا مخالفت کی کیوں ہے, اتنی جنگیں کیوں کرتے رہے؟ 80 جنگیں رسول اللہ پر, 80. کتنی زندگی ہے بھائی مکی مدینے کی؟ 10 سالہ مدنی زندگی میں رسول اللہ کی 80 جنگیں لڑی ہیں. 80 جنگیں. آپ نے مشہور جنگوں کو سنا ہے سر, 80 جنگیں لڑی ہیں. کیوں لڑ رہے ہو بھائی سب لوگ؟ خالی ہم تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو, تم ہم سے لڑ رہے ہو. کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومتیں گئی, ہمارے اختیارات گئے, اب کچھ نہیں بچے گا, اب صرف دین اللہ کا لیظہرا دین کلہ, کس کا؟ کہ اللہ کا دین بس یہی رہے گا اور کوئی دین نہیں رہے گا. اچھا یہودی اور نصارہ ختم, تمہاری کتابیں منسوخ, ناسخ آ گیا بھائی, ختم تمہاری شریعتیں, اب اللہ کا دین ہے, اب یہ دین غالب آنے والا ہے. اور یہ آغاز ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے, اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اور محمد رسول اللہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں نمازوں میں اذان سے شروع کرتے نمازوں تک تشہد تک ہم کو لاتے ہیں, اور یہ بات ہم سے بار بار کہلواتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. ارے بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. یہ جو مسلمان ہے یہ 5 مرتبہ اذان میں بھی تو, اقامت میں بھی تو, تشہد میں بھی تو بار بار کیوں؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو مسلمان ہونے کے لیے ہوتا ہے نا,
لیکن صاحبان ایمان ہونے کے لیے بار بار تکرار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ خطرہ ہے، تم خطرے میں ہو، تمہیں خواہشات کسی بھی وقت، اچھا خواہشات سے مراد کیا خالی خواہشات ہیں جو دماغ میں آتی ہیں، وسوسے جو دل میں آتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، پڑوس میں گھوم رہے ہیں، پڑوس میں گھوم رہے ہیں. مثال دوں آپ کو، تھوڑا سخت ہو جائے گا لیکن کیونکہ خواتین نہیں ہے اس لیے آپ سن بھی لیں گے اس بات کو. درود پڑھیں محمد وآل محمد. پھر جو آپ کا گھر پہ حال ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے. اب ہے تو بات عجیب سی، لیکن آپ دیکھیں اس لا الہ الا اللہ کے اثرات اگر ہمارے دلوں پر ہوتے، آپ یقین کر دیں کبھی بھی ہم میں سے کوئی بھی اپنی بچیوں کو، اپنی بیگمات کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو سجا کر میک اپ کرا کے شادیوں کی مس گیدرنگ میں لے کے نہ جاتا. مذاق اڑا دیا اپنے دین کا، کھیل گئے آپ لا الہ الا اللہ سے. آپ سمجھے ہی نہیں یہ لا الہ الا اللہ کیا تھا. یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو کسی اور چیز کی پیروی کیا کریں، معاشرہ کہے گا بیکورڈ ہو گئے. ارے کون سا اسلام قبول کیا ہے آپ نے؟ کیا آپ جو ہے یہ کون سا، یہ بہت خطرناک ہے. آپ ریڈیکل ہو گئے، رشت پسندی ہے آپ کے اندر، ایکسٹریمزم ہے، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ دنیا کے اندر رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں معاشرہ کیا کہہ رہا ہے. ارے بھائی لے کے جائیں سجا کے اپنی بیٹیوں کو. مکس گیدرنگ کی تو کیا ہوا، شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، ارے بھائی کے بیٹے کی شادی ہے. اور آپ بیچارے دیندار 5 وقت کی مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ، اللہ کے اچھی طرح سے پرستش کرنے والے بھی عبادت کے اجتماعی مفہوم سے فارغ. آپ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں کیونکہ نماز پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں کیونکہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں شیعہ ہوں کیونکہ عزاداری کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ علی اور حسین کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پورا اسلام میں ڈوبنا ہے. یہ جو پارٹیشن ہوتا ہے نا، پارٹی، میں تھوڑا سا ہوں تھوڑا سا نہیں ہوں. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم کوفی کہتے ہیں. آسانیاں ہو تو ہیں، مشکلات ہو تو نہیں ہیں. آسانیاں ہو تو ہیں، مشکلات ہو تو نہیں چاہیے. یہ ملاوٹ امام کو نہیں چاہیے. آپ کا امام ان خالص لوگوں کے درمیان آئے گا، ان خالص لوگوں کے درمیان آئے گا کہ جو پوری طرح سے اپنے آپ کو اسلام کے اندر ڈبو چکے ہوں گے. ایمان کا لبادہ نہیں اڑا ہوگا، ایمان ان کی انشاءاللہ وجود کا حصہ ہوگا. جب تک ایمان ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے نا، جس کے لیے اتنی آسمانی کتابیں آئیں، جس کے لیے سارے انبیاء آئے، جس کے لیے پھر سارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام آئے، پھر آپ کو امام حسین کربلا جیسے ہوئی تو پھر جھنجھوڑا گیا آپ کو. آپ سے کہا کہ بھائی حسین پر زیارت پڑھنی ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں حسین کیا ہے. بظاہر حسین تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ حسین، نہیں، تمہیں بتاتے ہیں حسین کیا ہے. اور پھر کیسے بتایا؟ پڑھ رہے ہیں زیارت حسین پہ، اور شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ السلام علیکہ علی آدم صفوۃ اللہ، لا اللہ وارث آدم صفوۃ اللہ، یعنی آپ وارث ہیں آدم کے. پھر کہا آپ وارث ہیں ابراہیم کے، پھر کہا وارث ہیں موسیٰ کے، پھر کہا وارث ہیں عیسیٰ کے. آپ کو یعنی سارے انبیاء کا وارث، جی آپ کو سارے انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ کی تعلیمات جو امام حسین آپ کو دے کے جا رہے ہیں، یہ خلاصہ نہیں، نچوڑ ہے. یہ اسیر ہے، اس کو نچوڑ کہتے ہیں. یہ تمام آج تک کی جو کچھ تھا اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ سب حسین کے پاس تھا. اور حسین نے اس کے بعد بتایا کہ اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو اس کی روش یہ والی ہے. وہ جو روش بتائی ہے نا، اس میں ہر چیز ہے. یعنی یہ دیکھیں، کربلا کو اگر آپ نے حادثہ سمجھا، کربلا کو اگر آپ نے واقعہ سمجھا، کربلا کو آپ نے فجر سے لے کے اور عصر تک کا اگر کوئی حادثہ سمجھا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کربلا ایک کلچر ہے، کربلا ایک فرہنگ ہے، کربلا ایک تمدن ہے. کربلا ہر چیز سکھائے گا. یعنی باپ بیٹے کا ادب سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹا اور باپ کے درمیان رویہ کیا ہے. ہم کہیں گے اس اجتماعی ادب کو جا کے کربلا میں سیکھو. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس عمر سے انسان کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ اسلام پہ ضرورت پیش آئے تو جا کے وہ اپنی جان قربانی دے. جاؤ جا کے قاسم سے سیکھو. ارے میرا تو چھوٹا سا بچہ ہے، اب یہ تو تھوڑی میں کوئی اس کے لیے، ارے چھوٹا سا بچہ ہے تو کیا ہوا، جا کے اصغر سے سیکھو. نہیں، خاتون کا پردہ، خاتون تو جا کے زینب سے سیکھو. لیکن اگر اجتماعیت میں خاتون کی ضرورت ہے، ہاں اگر مرد نہ رہیں، حسین جیسی شخصیت نہ رہے، عباس نہ رہیں، تو پھر خاتون کو اجتماع میں آنا چاہیے، وإلا اس سے پہلے اس کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے. کربلا سے سیکھو. یہ کربلا آپ یقین کیجئے یہ حادثے کا نام نہیں ہے. یہ حادثہ اور واقعہ ہوتا ہے نا،
یہ پورا ایک کلچر ہے، پورا ایک تمدن ہے، پوری ایک ثقافت ہے، اور اس کے بعد بدل گیا دین۔ اب یہاں سے ہمیں وہ سمجھ میں بھی آ گیا کہ کیوں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، آپ سے ہیں حسین، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، آپ نانا ہیں یا آپ کے نواسے ہیں، آپ بیٹی تھی ان کے بیٹے ہیں، آپ کو بہت محبت ہے ان سے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ حسین سے ہیں۔ پتہ چلا کہ حسین کی قربانی کے بعد اب نانا کے دین کو جو بچائے گا وہ حسین ہے، اور پھر جو سارے انبیاء کی تعلیمات کو بچائے گا وہ حسین ہے۔ اب اگر یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، اب آپ اپنے امام پر آ جائیے۔ اب آپ امام کی باتوں کو دیکھیں، انشاءاللہ پڑھا آپ نے، دعائے عہد آپ پڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح سے امید کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں دعائے ندبہ بھی آپ کو دیکھنے کا موقع مل گیا ہوگا، نہیں یہیں پر مسئلہ ہے، دعائے ندبہ بھی آپ کو دعائے ندبہ بھی آپ کو دیکھنے کا موقع مل گیا ہوگا۔ آپ ذرا دعائے ندبہ کے ترجمے کو دیکھیں تو عجیب سی بات ہے، ہر جگہ پر آپ کا امام اپنا جو تعارف کروا رہا ہے نا، اگر کسی ایک جگہ پہ بھی کہا ہو تو مجھے ضرور دکھائیے گا کہ میں حسین عسکری کا بیٹا ہوں، کہیں نہیں کہا۔ جب کہا کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، جب کہا نا انا صار اللہ، جب کہا نا منتقم امام حسین، جی منتقم کربلا، یعنی آپ نے مسلسل جو اپنا تعارف کروایا نا، وہ کہا کہ دیکھو غلط فہمی کا شکار مت ہونا، جب میں آؤں گا نا تو میں نے کربلا کا آغاز وہیں سے کرنا ہے جہاں پر اس کا انجام ہوا تھا، میں نے کربلا کو بڑھانا ہے وہاں سے آگے۔ اب جو لوگ کربلا میں ساتھ نہیں دے سکتے، جیسے نہیں دیا، تو وہ ابھی سے اپنے راستے کو جدا کریں۔ مجھے تو جب ان 72 جیسی شخصیات، کم نہیں زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، بہت ہی زیادہ، جب تک نہیں ملے گی نا، اور ہر انسان کے اندر مجھے انشاءاللہ، نہیں کہتا عباس اور علی اکبر، لیکن کم سے کم حبیب بن مظاہر اور زہیر ابن قین اور مسلم جان، جب تک یہ شخصیات نظر نہیں آئیں گی نا، ظہور امام نہیں ہوتا، نہیں۔ اب شروع ہو گئی، پچھلے زمانوں میں بھی ہر زمانے میں ایک آدھ رہا ہوگا جو واقعی قابلیت رکھتا تھا کہ 313 میں شامل ہو جائے، لیکن آپ کے زمانے میں تو اب اتنے لوگ وجود میں آئے اور شہید ہوئے، سبھی لگتا تھا کہ 313، بلکہ صحیح لفظ تھا کہ شاید کربلا کا تسلسل ہے ان شخصیات کی ذات میں۔ واقعی عجیب لوگ ہیں، میں ان کی جہادی باتیں نہیں بتاتا آپ کو، میں ایک عجیب سے پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کس سطح پر آگے آدمی جو ہے وہ امام کا سپاہی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حاج قاسم سلیمانی فون کر رہے ہیں سیریا کے محاذ سے، اپنی ایک چھاونی میں کہ جو موجود ہے ایران کے شمالی علاقوں میں، کہ جہاں پر برف پڑتی ہے پہاڑوں پر، چھاونی ہے تھوڑا سا نیچے، فون کر رہے ہیں، محاذ جنگ پر ہیں، شام کے محاذ جنگ پہ داعشیوں سے لڑتے ہوئے، اور فون کر رہے ہیں اپنے کسی جاننے دوست کو اس چھاونی میں، اور کہتے ہیں کہ یار وہ دیکھو چھاونی کے چاروں طرف آیا، ہم جو ہر سال بہت سارا چارہ رکھتے ہیں، ہرا چارہ، وہ رکھ دیا گیا نہیں؟ کہا جی وہ رکھا گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں رکھوا رہے ہیں آپ، یہ رکھا جا رہا ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے پہاڑوں پہ پڑے گی برف، تو جو پہاڑوں پہ رہنے والے جانور ہیں خصوصاً ہرن، وہ سب آتے ہیں نیچے کی طرف، تو اگر ہم نے یہ سب نہیں رکھا تو وہ بھوکے مر جاتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں۔ یہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس محاذ جنگ کے اوپر اس بات کو یاد کرنے کی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم مجھے ان بے زبانوں کی دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ کس سطح پہ آگے سوچتا ہے؟ یہ امام کا سپاہی کس سطح پہ آگے سوچتا ہے؟ اس کے لیے بارڈرز مانا نہیں رکھتے، اس کے لیے قومیت مانا نہیں رکھتی، اس کے لیے مذہب اور اسلام مانا
نہیں رکھتے، اس کے لیے انسان مانا نہیں رکھتے. یہ امام کا سپاہی ہے. یہ جو آپ کے سامنے اس طرح سے شخصیات وجود میں آ رہی ہیں نا سر، یہ آپ کو اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر آپ کو کبھی مشکل لگتا تھا کون اتنی بڑی شخصیت بنے گا، بھائی ہو آسان کام ہے کوئی مالک اشتر بننا، آسان کام ہے کوئی مسلم ابن مظاہر بننا، آسان کام ہے کوئی حبیب ابن مظاہر بننا، مسلم ابن اوسجہ بننا، آسان کام نہیں، مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کے زمانے میں ایسا ماحول فراہم ہو گیا ہے کہ بسم اللہ آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ اگر دین کا اجتماعی پہلو آ گیا جو کہ آنا چاہیے تو پتہ چلے گا کہ جب اپنے آپ کو پورا اسلام میں ڈھالو گے نا پورا. اور یہ جملہ شہید باقر صدر نے امام خمینی کے لیے کہا ہے، ذوبوا امام، ڈوب جاؤ خمینی میں، امام میں، کما ہوا ذابا فی الاسلام، جیسے وہ ڈوبا اسلام میں. جب کہیں ہم پورے اسلام میں ڈوبیں گے نا پھر آپ کے امام کو اطمینان. ابھی دعا کا جملہ جو تھا آپ نے یہ کہا، دعا کے جملے میں جو آپ نے روزانہ تلاوت ہو رہی ہے، ترجمہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، آپ نے اس میں ایک جملہ سنا اور کہا کہ سکون ملے، جو اضطراب ہے امام کے سینے میں وہ ختم ہونا چاہیے. اور لفظ استعمال تھا جو خوف ہے آپ کے ہاں، ہماری کثرت کی وجہ سے وہ خوف آپ کا ختم ہونا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات. خوف یہ والا نہیں ہے، یہ وہ خوف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا. ہم نے پڑھا ہے وہاں پہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاٹھیاں پھینکی گئی تھیں جو کہ سانپ بن گئے تھے تو موسیٰ خوف میں آئے. قرآن نے کہا تو کہا کہ لا تخف، اللہ نے کہا ڈرو نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں تم ڈر کیوں رہے ہو، تم ڈر اس بات رہے ہو کہ ہمارے معجزے کے مقابلے میں جب سامنے والے نے بھی جادو دکھایا ہے تو جو بیچاری عام عوام ہوتی ہے نا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معجزے کے مقابلے میں اس کے جادو کا اثر اس پہ ہو جائے. خوف یہ ہے، خوف یہ نہیں کہ تعداد کم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، لوگ کم ہوں گے، میرا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، نہیں. خوف یہ ہے کہ امام کو آنا ہے لیکن امام سے پہلے جو سامری موجود ہیں اس وقت وہ جس طرح سے آپ کو امام سے دور کر رہے ہیں، خوف اس بات کا. ہم مل کے 1200-1250 سال سے کہہ رہے ہیں امام آ جائیے اور اس کے باوجود بھی ہم اتنا نزدیک نہیں ہو پا رہے. خوف اس بات کا ہے. ایک نئی کوئی شے وجود میں آتی ہے اور وہ ہمیں دور کر دیتی ہے، اپنے امام سے دور کر دیتی ہے، اپنے اسلام سے دور کر دیتی ہے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دلچسپی نہیں رہی ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، مختلف معنی. قرآن کا وقت ہی نہیں ملتا ہم کو، اسلامی کتب کیا پڑھیں گے. یہ جو سامری آپ کا وقت آپ سے چھین کے مختلف کاموں میں آپ کو لگاتے ہیں نا، آپ کے امام کو اس بات کا خوف ہے کہ تم کہیں ہمارے ساتھ یا ہماری نصرت کے بجائے گمراہ نہ ہو جاؤ اور کہیں کسی اور طرف نہ نکل جاؤ. خدا انشاءاللہ ہمیں امام کا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے.